اقوام متحدہ UNA کی مدد سے یہ اعلان کر دیا پوری دنیا میں کہ اب یہ فلسطین نہیں ہے، اس کا آدھا حصہ اسرائیل ہے، یہ ہمارا ملک ہے۔ بات در حقیقت یہ تھی کہ UNA میں اقوام متحدہ میں یہ بل پاس ہوا تھا کہ یہودیوں کو بھی رہنے دیا جائے، مسلمانوں کو بھی۔ اس فلسطین کے دو ٹکڑے کیے جائیں گے، ایک مسلمان فلسطین بنائیں گے اور ایک یہودی اسرائیل بنائیں گے۔ آج بھی یہ اقوام متحدہ UNA کا یہ بل آج بھی موجود ہے۔ اقوام متحدہ سے یہ بل پاس ہوا، یہودی تو مان گئے لیکن پورے عرب کے مسلمان اس کے خلاف تھے کہ عربوں کے بیچوں بیچ ایک یہودی ریاست کیسے قائم ہو سکتی ہے؟ یہ ہمارا مقدس معاملہ ہے، مقدس سرزمین سے ہمارا تعلق ہے۔ احتجاج کرتے رہے لیکن ان یہودیوں نے مال کے ذریعے، عورتوں کے ذریعے سارے عرب ملکوں کے جو بادشاہ تھے ان تک اپنا تسلط جما لیا۔ کئی ایسے عرب بادشاہ ہیں جن کی بیویاں یہودی ہیں، ان کے گھروں تک یہ پہنچ گئے اور ان کو ایسا نیوٹرل کر دیا کہ اب وہ فلسطین کے بارے میں بات نہ کریں۔ ہوا یہ کہ اسرائیل تو بن گیا لیکن آج تک فلسطین نہیں بن سکا۔ فلسطین کا وجود دنیا نہیں دکھاتی، گوگل میں چیک کرو تو نہیں بتاتا، فلسطین کوئی جگہ ہی نہیں۔ میرے عزیزوں، ہر 10 سال پر یہ زمین کو ہڑپتے آج پورا وہ ارض مقدس جس کو فلسطین کہا جاتا ہے 90% یہودیوں کے قبضے میں آ گیا۔ اقوام متحدہ سے یہ بھی بل پاس ہوا تھا کہ آدھا کر لیا جائے، اسرائیل ایک ریاست، فلسطین ایک ریاست، لیکن بیت المقدس جو ہے مسجد اقصی وہ دونوں کے اندر میں نہیں رہے گی، یہ اقوام متحدہ کے اندر میں، یہ خود مختار رہے، کیونکہ یہاں یہودیوں کا بھی تعلق ہے، عیسائیوں کا بھی ہے، مسلمانوں کا ہے، سب کو یہاں آنا جانے کی اجازت رہے گی، کسی کے اندر میں نہیں رہے گا۔ یہ پاس ہوا تھا لیکن آج حالات یہ ہے کہ اس بیت المقدس کی دیواروں پر، دروازوں پر یہ وحشی ظالم اسرائیلی بندوق تانے آج بھی کھڑے ہوئے، یہ جسے اندر جانے دے وہ جائے گا۔ پوری دنیا اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی ہے ان کی خیانت، ان کی غداری کو، لیکن کوئی ایک جملہ تک نہیں کہتا کہ اسرائیل دہشت گرد ہے۔ آپ کو میں ایک آنکڑے اگر بتاؤں تو آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں۔ انہوں نے فلسطین کے مسلمانوں میں سے اب تک 2.5 لاکھ صرف بچوں کو قتل کیا ہے ان اسرائیلیوں نے۔ آج بھی یہ ڈیٹا موجود ہے، انٹرنیٹ پہ موجود ہے، بڑی ویب سائٹس ہیں، انہوں نے شو کیا۔ اقوام متحدہ کی بھی رپورٹ موجود ہے کہ فلسطین کے کتنے مارے گئے۔ ان دونوں کی جنگ میں 24 لوگ اگر مارے جاتے ہیں تو 23 فلسطینی ہوتے ہیں، 1 اسرائیلی ہوتا ہے۔ پھر بھی دہشت گرد فلسطین ہے، آتنکواد فلسطین ہے۔ میرے عزیزوں، یہ دنیا جو دوہرا کھیل کھیل رہی ہے اس کو کون بتائے گا آخر؟ وہاں جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے مومنین آج بھی جاتے ہیں، ان پر گولیاں برسا دی جاتی ہیں، لیکن ان جیال مسلمانوں کو ہزاروں سلام جو تلواروں کے سائے میں بھی میرے مولا کی عبادت خشوع و خضوع سے کرتے۔ میں خود گیا اور دیکھا ہوں، چھوٹے سے بچے، 6 سال کے 8 سال کے بچے ملنے کے لیے آتے ہیں اور یہ پورے اسلحے میں لیس فوجی کھڑے رہتے ہیں، چھوٹا سا بچہ ان کی گن کو یوں گھماتا ہے اور مسجد میں اندر آتا ہے، ایسا لگتا ہے جیسے وہ کھلونے کو پکڑ رہا ہے۔ میرے عزیزوں، یہ بھی حدیث پاک کے ذریعے سے میں بتاتا ہوں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میری امت کا ایک حصہ قیامت تک باطل سے لڑتا رہے گا، قیامت تک باطل سے لڑتا رہے گا، اور ان کی مخالفت کرنے والوں کا ان پر کچھ بھی اثر نہیں ہوگا، اور دنیا میں کوئی بلا بھی پھیلے تو اس جماعت پر کچھ اثر نہیں ہوگا۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کی امت کا وہ حصہ کون ہے؟ میرے آقا فرماتے بیت المقدس کے آس پاس رہنے والے مومنین کی جماعت ہے۔ ان کی فضیلت میں میرے آقا نے فرمایا قیامت تک لڑتے رہیں گے، قیامت تک، اور ان کی خلاف کرنے والوں کا ان پر کچھ بھی اثر نہیں ہوگا۔ اور ہم دیکھ رہے ارے بڑی عمارتیں ایک بم سے گرا دیا، دوسرے دن ان کے آس پاس ان کی گاڑیاں بھی چل رہی ہیں، دکانیں بھی چل رہی ہیں، بازار بھی چل رہا ہے۔
کل رات کو فائرنگ ہوئی, 50 لوگ بیت المقدس سے اٹھا کر کے لاشیں لے گئے. دوسرے دن جا کر کے دیکھے تو عصر کے بعد عورتیں اپنے بچوں کے ساتھ روٹیاں سینڈوچ کھاتی ہوئی بیٹھی ہوئی ہیں. مطلب یہ ہے کہ نہ موت کا ان کے اندر خوف ہے, نہ ظالموں کے تسلط کا ڈر ہے. ہاں یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے کہ مولا جب کسی کا دل کشادہ کرے تو بڑے بڑے پہاڑوں سے بھی انہیں ڈر نہیں لگتا. اور ایک حدیث میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سید البقاع بیت المقدس سید الصخرۃ صخرۃ بیت المقدس. حضور نے فرمایا پوری روئے زمین کا سردار جو حصہ ہے وہ بیت المقدس کا حصہ, سردار حصہ. اور گنبدوں میں اگر سردار گنبد ہے تو بیت المقدس کا گنبد ہے, یہ میرے آقا نے فرمایا. اور حضور فرماتے تم دیکھنا کہ اخیر زمانے میں سارے لوگ اس زمین کی طرف ہجرت کر جائیں گے. جب ایسی ہجرت کا وقت آ جائے حضور فرماتے فلزمہم, تم لازم پکڑ لینا اس جماعت کے ساتھ چلے جانا, کیونکہ خیر پوری دنیا میں صرف وہی ہوگا اور کہیں نہیں ہوگا. اور آج جو حالات دیکھ رہے نا, یہودیوں کا تسلط ہے, ان کا قبضہ ہے. میرے عزیزوں چند دنوں کی بات ہے, میں قرآن سے اور حدیث سے, وقت ہوتا تو وہ آج چونکہ یہ جمعۃ الوداع ہے اور یوم قدس کے نام سے پوری دنیا آج منا رہی ہے, اس لیے میں نے تمہارے سامنے یہ باتیں رکھی ہیں. بیت المقدس کیا ہے؟ بیت المقدس کے بارے میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ہمیشہ یہودیوں کے تسلط میں نہیں جائے گا. یہ میرا یقین ہے, دنیا ٹل سکتی ہے مگر میرے مصطفیٰ کا فرمان نہیں ٹلے گا. میرے آقا نے اگر فرمایا ہے تو ہو کر رہے گا. حضور فرماتے ہیں خراسان سے ایک جماعت آئے گی, خراسان سے. خراسان یہ افغانستان اور ایران کا کچھ حصہ ہے جس کو پرانے زمانے میں خراسان کہا جاتا تھا. میرے آقا فرماتے خراسان سے کالے جھنڈے لے کر کے ایک جماعت نکلے گی اور وہ اتنی تیزی سے بڑھتی ہوئی بیت المقدس کی طرف آئے گی کہ دنیا کی کوئی حکومت اور کوئی طاقت ان کا راستہ نہیں روک سکے گی, اور وہ جھنڈے سیدھے لا کر بیت المقدس پر گاڑ دیں گے. تنصب بإیلیا, میرے آقا فرماتے ایلیا یہ بیت المقدس کی سرزمین کو کہتے ہیں, جھنڈے وہاں گاڑ دیے جائیں گے. اور حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا جب تم دیکھنا کہ یہ یروشلم بیت المقدس دار الخلافہ بن جائے, دار الخلافہ کا مطلب راجدھانی, حکومت کرنے کی جگہ بن جائے, میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فقد دنت الزلازل والبلایا والامور. حضور فرماتے ہیں تو پھر دیکھنا بڑے بڑے زلزلے آئیں گے دنیا میں. جب یروشلم کو راجدھانی بنا دیا جائے, دار الخلافہ, بڑے بڑے زلزلے آئیں گے دنیا میں. والبلایا, اور بہت ساری بلائیں پھیلیں گی پوری دنیا میں. یہ وائرس یہ کنٹینیو آئیں گے, یہ مت سمجھنا کورونا چلا گیا. ہاں یہ سب اب کنٹینیو آنے والی ہے بلائیں, پوری دنیا میں بلائیں پھیل جائیں گی اور اتنے بڑے بڑے معاملات ہوں گے جن کو تمہارے کانوں نے سنا نہیں ہوگا. حضور نے فرمایا. اور یہ دار الخلافہ سے کیا مراد ہے؟ محدثین نے اس میں الگ الگ بحثیں کی ہیں, لیکن میں آپ کو بتاؤں 2017 میں, ابھی 3-4 سال پہلے کی بات ہے, 5 سال پہلے ان یہودیوں نے اپنی راجدھانی ڈکلیئر کر دی. یروشلم ہے, بیت المقدس ہماری راجدھانی ہے, اور سارے سفارت خانے جتنے بھی ایمبیسی ہیں انہوں نے سب وہاں پر منتقل کرنا شروع کر دیا, اور بیت المقدس کی سرزمین کو اپنا کیپٹل سٹی بنانے کا اعلان کر چکے. اور میرے آقا کی حدیث صادق آ رہی ہے, جب وہ راجدھانی بنے گی اب بڑے بڑے زلزلے ہوں گے اور پوری دنیا میں بلائیں پھیلیں گی اور بڑے بڑے معاملات ہوں گے. اور پھر اس کے بعد میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک دور ایسا آئے گا کہ اللہ ان کو ذلیل و رسوا کر کے اس زمین سے نکالے گا, اور ایک امام برحق کے جھنڈے تلے مومنین جمع ہوں گے. پوچھا گیا وہ امام برحق کون ہوگا؟ میرے آقا فرماتے وہ میری اولاد میں سے ہوگا, اس کا نام میرے نام پر ہوگا, اس کے باپ کا نام میرے باپ کے نام پر ہوگا, اور اللہ اس کو امام مہدی کی شکل میں بھیجے گا. ہاں یہ زمانہ بہت قریب آ چکا, یہ زمانہ بہت قریب آ چکا. میں بارگاہ رب العزت میں آج جمعۃ الوداع میں یہی دعا کرتا ہوں کہ مولا اگر زندگی کی سانسیں باقی ہیں تو امام مہدی کی فوج میں ہمیں جگہ عطا فرما, ان کے جھنڈے تلے مولا ہمیں امن و امان عطا فرما دے.
दुनिया से जालिमों के चंगुल से मौला ईमान वालों को आज़ादी अता फरमा, कुफार और मुशरिकीन के तसल्लुत से मोमिनीन को आज़ाद फरमा दे। ए रब्बे जुल जलाल अहसनुल खालिकीन, इस माह मुबारक में अगर तू हमें मौला इन रातों में इन दिनों में इबादतों को कबूल किया और भीख में कुछ दे तो मौला सिर्फ इतना दे दे कि पूरी उम्मत को मौला खैर और आफियत अता कर दे, खोई हुई इज्जत व वक़ार अता फरमा दे। हमारे नाहक कैद किए हुए बच्चों को मौला आज़ादी अता फरमा दे, बेकसूर जेलों में बंद हमारे बच्चों को मौला आज़ादी अता फरमा दे। व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़ि मुहम्मद व आलिहि व अस्हाबी अजमाइन व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अक़वाम मुत्तहिदा यूएनए की मदद से ये ऐलान कर दिया पूरी दुनिया में कि अब ये फिलिस्तीन नहीं है, इसका आधा हिस्सा इजराइल है, यह हमारा मुल्क है। बात दर हकीकत ये थी कि यूएनए में अक़वाम मुत्तहिदा में ये बिल पास हुआ था कि यहूदियों को भी रहने दिया जाए, मुसलमानों को भी। इस फिलिस्तीन के दो टुकड़े किए जाएंगे, एक मुसलमान फिलिस्तीन बनाएंगे और एक यहूदी इसराइल बनाएंगे। आज भी ये अक़वाम मुत्तहिदा यूएनए का ये बिल आज भी मौजूद है। अक़वाम मुत्तहिदा से ये बिल पास हुआ, यहूदी तो मान गए लेकिन पूरे अरब के मुसलमान इसके खिलाफ थे कि अरबों के बीचों बीच एक यहूदी रियासत कैसे कायम हो सकती है, ये हमारा मुकद्दस मामला है, मुकद्दस सरजमीन से हमारा ताल्लुक है। एहतजाज करते रहे लेकिन इन यहूदियों ने माल के जरिए, औरतों के जरिए सारे अरब मुल्कों के जो बादशाह थे इन तक अपना तसल्लुत जमा लिया। कई ऐसे अरब बादशाह जिनकी बीवियां यहूदी, उनके घरों तक ये पहुंच गए और उनको ऐसा न्यूट्रल कर दिया कि अब वो फिलिस्तीन के बारे में बात ना करें। हुआ ये कि इजराइल तो बन गया लेकिन आज तक फिलिस्तीन नहीं बन सका। फिलिस्तीन का वजूद दुनिया नहीं दिखाती, गूगल में चेक करो तो नहीं बताता, फिलिस्तीन कोई जगह नहीं। मेरे अजीजों, हर 10-10 साल पर ये जमीन को हड़पते आज पूरा वो अर्ज़ मुक़द्दस जिसको फिलिस्तीन कहा जाता है 90% यहूदियों के कब्जे में आ गया। अक़वाम मुत्तहिदा से ये भी बिल पास हुआ था कि आधा कर लिया जाए, इजराइल एक रियासत, फिलिस्तीन एक रियासत, लेकिन बैतुल मुक़द्दस जो है मस्जिद अक्सा वो दोनों के अंदर में नहीं रहेगी, ये अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर में ये खुद मुख्तार रहे, क्योंकि यहाँ यहूदियों का भी ताल्लुक है, ईसाइयों का भी है, मुसलमानों का है, सबको यहाँ आना जाने की इजाजत रहेगी, किसी के अंदर में नहीं रहेगा। ये पास हुआ था। लेकिन आज हालात ये है कि इस बैतुल मुक़द्दस की दीवारों पर, दरवाजों पर ये वहशी जालिम इजराइली बंदूक ताने आज भी खड़े हुए। ये जिसे अंदर जाने दे वो जाएगा। पूरी दुनिया अपनी आंखों से देख रही है इनकी खयानत, इनकी गद्दारी को, लेकिन कोई एक जुमला तक नहीं कहता कि इजराइल दहशतगर्द है। आपको मैं एक आंकड़े अगर बताऊं तो आपके रोंगटे खड़े हो जाए। इन्होंने फिलिस्तीन के मुसलमानों में से अब तक 2.5 लाख सिर्फ बच्चों को कत्ल किया है इन इजराइलियों ने। आज भी ये डेटा मौजूद है, इंटरनेट पे मौजूद है, बड़ी बड़ी वेबसाइट्स है, उन्होंने शो किया। अक़वाम मुत्तहिदा की भी रिपोर्ट मौजूद है कि फिलिस्तीन के कितने मारे गए। इन दोनों की जंग में 24 लोग अगर मारे जाते हैं तो 23 फिलिस्तीनी होते हैं, एक इजराइली होता है। फिर भी दहशतगर्द फिलिस्तीन है, आतंकवाद फिलिस्तीन है। मेरे अजीजों, ये दुनिया जो दोहरा खेल खेल रही है इसको कौन बताएगा आखिर। वहां जुमा की नमाज पढ़ने के लिए मोमिनीन आज भी जाते हैं, उन पर गोलियां बरसा दी जाती हैं, लेकिन उन जियाले मुसलमानों को हजारों सलाम जो तलवारों के साए में भी मेरे मौला की इबादत खुशू खुजू से करते। मैं खुद गया और देखा हूं, छोटे छोटे से बच्चे, 6 साल के, 8 साल के बच्चे मिलने के लिए आते हैं और ये पूरे असलहे में लेस फौजी खड़े रहते हैं। छोटा सा बच्चा उनकी गन को यूं घुमाता है और मस्जिद में अंदर आता है।
ایسا لگتا ہے جیسے وہ کھلونے کو پکڑ رہا ہے. میرے عزیزوں یہ بھی حدیث پاک کے ذریعے سے میں بتاتا ہوں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میری امت کا ایک حصہ قیامت تک باطل سے لڑتا رہے گا, قیامت تک باطل سے لڑتا رہے گا, اور ان کی مخالفت کرنے والوں کا ان پر کچھ بھی اثر نہیں ہوگا, اور دنیا میں کوئی بلا بھی پھیلے تو اس جماعت پر کچھ اثر نہیں ہوگا. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کی امت کا وہ حصہ کون ہے؟ میرے آقا فرماتے بیت المقدس کے آس پاس رہنے والے مومنین کی جماعت ہے. ان کی فضیلت میں میرے آقا نے فرمایا قیامت تک لڑتے رہیں گے, قیامت تک, اور ان کی خلاف کرنے والوں کا ان پر کچھ بھی اثر نہیں ہوگا. اور ہم دیکھ رہے ہیں ارے بڑی بڑی عمارتیں ایک بم سے گرا دیا, دوسرے دن ان کے آس پاس ان کی گاڑیاں بھی چل رہی ہیں, دکانیں بھی چل رہی ہیں, بازار بھی چل رہا ہے. کل رات کو فائرنگ ہوئی, 50 لوگ بیت المقدس سے اٹھا کر کے لاشیں لے گئے. دوسرے دن جا کر کے دیکھے تو عصر کے بعد عورتیں اپنے بچوں کے ساتھ روٹیاں سینڈوچ کھاتی ہوئی بیٹھی ہوئی ہیں. مطلب یہ ہے کہ نہ موت کا ان کے اندر خوف ہے, نہ ظالموں کے تسلط کا ڈر ہے. ہاں یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے کہ مولا جب کسی کا دل کشادہ کرے تو بڑے بڑے پہاڑوں سے بھی انہیں ڈر نہیں لگتا. اور ایک حدیث میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سید البقاع بیت المقدس سید الصخرۃ صخرۃ بیت المقدس. حضور نے فرمایا پوری ہوئے زمین کا سردار جو حصہ ہے وہ بیت المقدس کا حصہ, سردار حصہ. اور گنبدوں میں اگر سردار گنبد ہے تو بیت المقدس کا گنبد ہے, یہ میرے آقا نے فرمایا. اور حضور فرماتے تم دیکھنا کہ اخیر زمانے میں سارے لوگ اس زمین کی طرف ہجرت کر جائیں گے. جب ایسی ہجرت کا وقت آ جائے حضور فرماتے فلزمہم, تم لازم پکڑ لینا اس جماعت کے ساتھ چلے جانا, کیونکہ خیر پوری دنیا میں صرف وہی ہوگا اور کہیں نہیں ہوگا. اور آج جو حالات دیکھ رہے ہیں نا, یہودیوں کا تسلط ہے, ان کا قبضہ ہے. میرے عزیزوں چند دنوں کی بات ہے, میں قرآن سے اور حدیث سے وقت ہوتا تو وہ آج چونکہ یہ جمعۃ الوداع ہے اور یوم قدس کے نام سے پوری دنیا آج منا رہی ہے, اس لیے میں نے تمہارے سامنے یہ باتیں رکھی ہیں. بیت المقدس کیا ہے؟ بیت المقدس کے بارے میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ہمیشہ یہودیوں کے تسلط میں نہیں جائے گا. یہ میرا یقین ہے, دنیا ٹل سکتی ہے مگر میرے مصطفیٰ کا فرمان نہیں ٹلے گا. میرے آقا نے اگر فرمایا ہے تو ہو کر رہے گا. حضور فرماتے خراسان سے ایک جماعت آئے گی, خراسان سے. خراسان یہ افغانستان اور ایران کا کچھ حصہ ہے جس کو پرانے زمانے میں خراسان کہا جاتا تھا. میرے آقا فرماتے خراسان سے کالے جھنڈے لے کر کے ایک جماعت نکلے گی اور وہ اتنی تیزی سے بڑھتی ہوئی بیت المقدس کی طرف آئے گی کہ دنیا کی کوئی حکومت اور کوئی طاقت ان کا راستہ نہیں روک سکے گی, اور وہ جھنڈے سیدھے لا کر بیت المقدس پر گاڑ دیں گے. تنصب بإیلیا, میرے آقا فرماتے ایلیا یہ بیت المقدس کی سرزمین کو کہتے ہیں, جھنڈے وہاں گاڑ دیے جائیں گے. اور حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا جب تم دیکھنا کہ یہ یروشلم بیت المقدس دار الخلافہ بن جائے, دار الخلافہ کا مطلب راجدھانی, حکومت کرنے کی جگہ بن جائے, میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے فقط دنت الزلازل والبلایا والامور. حضور فرماتے تو پھر دیکھنا بڑے بڑے زلزلے آئیں گے دنیا میں. جب یروشلم کو راجدھانی بنا دیا جائے دار الخلافہ, بڑے بڑے زلزلے آئیں گے دنیا میں, والبلایا اور بہت ساری بلائیں پھیلیں گی پوری دنیا میں. یہ وائرس یہ کنٹینیو آئیں گے, یہ مت سمجھنا کورونا چلا گیا, ہاں یہ سب اور کنٹینیو آنے والی ہے بلائیں. پوری دنیا میں بلائیں پھیل جائیں گی اور اتنے بڑے بڑے معاملات ہوں گے جن کو تمہارے کانوں نے سنا نہیں ہوگا. حضور نے فرمایا. اور یہ دار الخلافہ سے کیا مراد ہے؟ محدثین نے اس میں الگ الگ بحثیں کی ہے, لیکن میں آپ کو بتاؤں 2017 میں, ابھی 3-4 سال پہلے کی بات ہے, 5 سال پہلے ان یہودیوں نے اپنی راجدھانی ڈکلیئر کر دی. یروشلم ہے, بیت المقدس ہماری راجدھانی ہے, اور سارے سفارت خانے جتنے بھی ایمبیسی ہیں انہوں نے سب وہاں پر منتقل کرنا شروع کر دیا.
اور بیت المقدس کی سرزمین کو اپنا کیپٹل سٹی بنانے کا اعلان کر چکے. اور میرے آقا کی حدیث صادق آ رہی ہے، جب وہ راجدھانی بنے گی اب بڑے بڑے زلزلے ہوں گے اور پوری دنیا میں بلائیں پھیلیں گی اور بڑے بڑے معاملات ہوں گے. اور پھر اس کے بعد میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک دور ایسا آئے گا کہ اللہ ان کو ذلیل و رسوا کر کے اس زمین سے نکالے گا اور ایک امام برحق کے جھنڈے تلے مومنین جمع ہوں گے. پوچھا گیا وہ امام برحق کون ہوگا؟ میرے آقا فرماتے ہیں میری اولاد میں سے ہوگا، اس کا نام میرے نام پر ہوگا، اس کے باپ کا نام میرے باپ کے نام پر ہوگا، اور اللہ اس کو امام مہدی کی شکل میں